بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بنیادی عقائد کے متعلق جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے عقیدہ توحید کے متعلق پڑھ لیا، عقیدہ رسالت کے متعلق پڑھ لیا۔ اب ہم ملائکہ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ایمان بالملائکہ سے کیا مراد ہے، یا ملائکہ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جو ہے وہ اس بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ ملائکہ یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد جو ہے وہ ملک ہے، اور ملک کا لغوی معنی ہے قاصد۔ قاصد کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ملائکہ سے مراد فرشتے ہیں، اور ملائکہ کے لیے عربی میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے سورہ مریم میں، وہ لفظ رسول ہے۔ جس طرح انبیاء کے لیے لفظ رسول استعمال ہوا، اس طرح ملائکہ کے لیے بھی یہ لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ چونکہ ملائکہ بھی انبیاء کی طرح قاصد ہوتے ہیں، پیغام پہنچانا بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ فرشتوں کو بھی جو ہے وہ قاصد رسول کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور بڑی نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہے وہ آخرت پر، اور فرشتوں پر، اور تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر۔ تو اس آیت میں جہاں پر باقی جو ہے وہ ایمانیات کا ذکر ہوا، باقی عقائد کا ذکر ہوا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ایمان کے متعلق بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، ایمان بالملائکہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی اپنے بنیادی عقائد کا حصہ سمجھے، اور فرشتوں پر بھی جو ہے وہ ایمان لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، اس کے مطابق جو ہے وہ ایمان لانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ فرشتوں کی حقیقت، فرشتہ کسے کہتے ہیں، یا فرشتوں کی حقیقت کے اوصاف کیا ہیں؟ نمبر ایک، نورانی مخلوق۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ یہ جس طرح جو ہے وہ ہم انسان ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ جس طرح انسان آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں یا محسوس کیے جا سکتے ہیں، اس طرح یہ جو ہے محسوس نہیں کیے جا سکتے، دیکھے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے۔ نمبر دو، یہ گناہوں سے پاک ہیں، احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے کی طاقت ہی اللہ پاک نے فرشتوں میں نہیں رکھی، یعنی فرشتہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس نیکی کا اختیار بھی ہے، بدی کا اختیار بھی ہے، چاہے تو نیکی کرے چاہے تو بدی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے میں گناہ کا اختیار رکھا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں میں صرف اور صرف نیکی کا اختیار ہے، اطاعت کا اختیار ہے، فرما برداری کا اختیار ہے۔ اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ چلنا فرشتوں کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے برخلاف چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گناہ والا مادہ ہی ان میں نہیں رکھا۔ تیسری بات کہ یہ جو ہے وہ خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ ان کے جو ہے وہ غلط اور باطل نظریات ہیں مشرکین مکہ کے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح باقی مخلوقات ہیں ویسے فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو فرشتوں کے سپرد کر دیا، بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کی جو ہے وہ لگا دی۔ تو یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اس لیے اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ مشرکین کا غلط عقیدہ ہے، ہاں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے، اس لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنا یہ تو سراسر جہالت ہے۔ پھر بندگی اور بھلائی کی علامت، یہ فرشتہ، اگر ہم نے کسی کی نیکی کی تعریف کرنی ہو، بھلائی کی تعریف کرنی ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے، مطلب یہ کہ اس میں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں بھلائی ان کی جو ہے وہ طبیعت میں رکھ دی ہے، کہ برائی ان کی طبیعت میں نہیں ہے، بدی ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ ان کی طبیعت میں صرف اور صرف نیکی ہے، تقوی ہے،
اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد کے بارے میں قطعی علم تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے، لیکن احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعداد کتنی ہے۔ ایک حدیث حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، بیت المعمور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا، تو جو ہے وہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت طواف کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کے وقت طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ فرشتے ہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے جو ہے وہ روضہ مبارک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ صبح کے وقت 70,000 فرشتے جو ہے وہ درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضری دیتے ہیں، اور شام کے وقت بھی 70,000 فرشتے جو ہے وہ درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضری دیتے ہیں، اور ایک دفعہ جو فرشتہ حضور کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے آتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث جو ہے وہ بیت اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ بیت اللہ پر جو ہے وہ فرشتے 70,000 صبح کو حاضری دیتے ہیں اور 70,000 شام کو۔ بہرحال ان احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ بہرحال کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ 4 فرشتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور فرشتوں کے سردار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کا کام انبیاء پر وحی لانا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء پر جب بھی وحی نازل ہوئی تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتے تھے۔ یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ اس طرح کسی قوم پر عذاب لانا ہو تو یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 3 دفعہ، بعض روایت کے مطابق 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ جو ہے وہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل 600 پر ہیں، آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا 600 پر ہیں، تو جو ہے وہ انہوں نے 2 پر کھولے جس سے مشرق اور مغرب جو ہے وہ چھپ گئے۔ تو اتنے بڑے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیدا کرنے والی ذات کتنی بڑی ہوگی، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے ہے۔ دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ بارش اور رزق کی تقسیم ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ یہ امت کو اور جو ہے وہ عوام کو اور لوگوں کو بارش اور رزق کے معاملات جو ہے وہ سارے یہی کنٹرول کرتے ہیں۔ تیسرے بڑے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ جانداروں کی روحیں قبض کرنے کا کام ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جانداروں کی روحیں جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا کام ہے سور پھونکنا۔ یہ قیامت والے دن سور پھونکیں گے جس سے یہ ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر یہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو ساری کائنات کے سارے انسان، وہ پہلے مرنے والے، بعد میں مرنے والے، اس سور سے مرنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی جانب جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل نے منہ میں سور لیا ہوا ہے اور اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے، وہ جیسے ہی حکم ہوگا وہ سور پھونک دے گا۔ مطلب یہ کہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ سور پھونکے گا، لیکن وہ پوری تیاری میں ہے، بس اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ جو ہے وہ سور پھونک دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو ہے وہ جن کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں سے ایک کرامن کاتبین فرشتوں کے نام ہیں، جو ہے وہ کرامن کاتبین انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر ہیں، جو ہے وہ اس کے انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ان کا تذکرہ ملتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ 2 فرشتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں
ایک نیکی کا فرشتہ ہے، ایک برائی کا فرشتہ ہے۔ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے نیکی کا کرے گا تو نیکی والا فرشتہ اس نیکی کو لکھ لے گا، برائی کرے گا تو برائی والا فرشتہ اس برائی کو جو ہے وہ لکھ لے گا۔ اس کے علاوہ منکر نکیر جو ہے وہ فرشتوں کے نام ہے، یہ انسان سے قبر میں سوال و جواب کریں گے۔ جیسے 3 مشہور سوال ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے، جو ہے وہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ سامنے کر کے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، ماذا یقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے۔ یہ 3 سوال ہر انسان سے، ہر مسلمان سے جو ہے وہ قبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے والے فرشتے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اس طرح کچھ فرشتے جنت کے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہے وہ جہنم کے فرشتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ملائکہ کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ یہ ان ملائکہ پر ایمان لانا بھی جو ہے وہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنے بھی ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان کو دی ہے، یا جو ان کو شکل دی ہے، جیسی ان کی حیت ہے، ان تمام کے تمام ملائکہ پر ایمان لانا ایک مسلمان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، جس طرح عقیدہ آخرت کو ماننا ضروری ہے، اس طرح ایمان بالملائکہ یعنی ملائکہ پر ایمان بھی ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔